السلام علیکم۔ ہاں جی، سب لوگ کیسے ہیں؟ منا لی آزادی؟ چلیں جی، بڑھتے ہیں پھر آزادی کی طرف ہی کہ آپ نے آزادی منائی تو آپ کہاں تک آزاد ہوئے ہیں؟ ویسے ہمارے پاس نا 11ویں کلاس کے سلیبس میں یعنی کہ کورس میں نصاب میں ایک نظم ہے آزادی۔ آج ہم اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آج ہم لوگ یوم آزادی منا چکے ہیں کافی حد تک، اور ابھی کچھ جو رہ گئی ہے وہ منا لیں گے شام تک، یعنی شام بھی تقریباً ہو ہی گئی ہے، کوئی 1-2 گھنٹے تک مزید۔ اچھا جی، یہاں پہ اگر ہم آزادی کی بات کریں تو شعر ہے میرے پاس، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ ہم یہ والی آزادی تو حاصل کر چکے ہیں اور دوسری کون سی آزادی ہے جو ابھی ہم حاصل نہیں کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ احسان دانش اس کے شاعر ہیں۔ آپ نے پچھلی کلاس یعنی کہ سابقہ کلاس جس کے آپ پیپر بھی دے چکے ہیں، اس میں بھی آپ نے احسان دانش کے بارے میں پڑھا۔ مزدور شاعر ان کو کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ان کی حیات میں نا انہوں نے اس قدر کامیابی حاصل کی تھی کہ ایک انسان نے نا ان کے منہ پہ دیکھیں کس طرح کن الفاظ میں، دیکھیں تو نہیں البتہ مطلب کہ سنیں کس طرح تعریف کی۔ وہ کہنے لگے، ایک صاحب احسان دانش کو کہنے لگے، اب آپ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب آپ کو مر ہی جانا چاہیے۔ جسے ہم کہتے ہیں نا بہت سے کاموں میں بہت سی کامیابیاں حاصل کرنا، وہ احسان دانش نے کر لی تھی۔ تو اس شخص کو کچھ اور نہیں سوجی تو انہوں نے نا ان کی کامیابی کو دیکھ کے کہا کہ لیں جناب، آپ کی اس قدر کامیابی ہے کہ کیا ہی کہنا اس کے، اب تو آپ کو مر ہی جانا چاہیے۔ یعنی کہ ان کے نزدیک لگتا تھا کہ اب مزید آگے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچی ہو احسان دانش نے جس میں ترقی حاصل نہ کی ہو۔ پھر ہمارے پاس یہاں پہ ایک شعر ہے، آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے غلامی کی بہار جاوداں سے۔ یعنی اگر ہم آزاد ہو کے ایک لمحہ گزار رہے ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم غلامی ہمیشہ ہمیشہ کی میں اپنی زندگی گزاریں۔ بہار جاوداں کا مطلب یہی ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ اس وقت میں نے اسی نظم آزادی سے ایک شعر پکڑا ہے جو کہنا تھا اسے کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک اب کرتا رہے گا تفسیر آزادی۔ اس کے جب ہم نے مطالب اکٹھے کیے تو ہمارے پاس جناب بچا تو نہیں نکلا مفہوم۔ قرآن مجید میں آزادی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اب قیامت تک آنے والے اس کی وضاحت کرتے رہیں گے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں، اسی ایک سوال سے نا شروع ہو جانا چاہیے تشریح کے لیے جو ہمارا مواد ہے۔ آزادی کیا ہے؟ اس کا جواب کیا آئے گا آپ کے پاس؟ اس کا جواب ہے ایک عظیم نعمت، واقعی ایک عظیم نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہی امیجن کر لینا کہ آپ لوگوں پہ اتنی روک ٹوک ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ روک ٹوک نہ ہو، تو پھر جس دن امی یا کوئی بڑا بھائی جو روک ٹوک کرنے والا وہ گھر میں نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو کتنا ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ تو ایک چھوٹی سی آزادی ہے، اور یہ کیا کس قسم کی آزادی کی بات ہو رہی ہے؟ جب واقعی انسان آزادی حاصل کر لیتا ہے نا تب وہ نعمت ہے۔ اور قائد اعظم علامہ محمد اقبال اور اس کے ساتھ دیگر رہنماؤں نے ہمیں جو مطلب کہ ایک آزادی کی کہہ سکتے ہیں مشل ہمارے ہاتھ میں پکڑائی ہے نا، وہ بڑی نایاب چیز ہے، مگر افسوس کہ خیر اب ہم اس کی قدر تو نہیں کر رہے۔ واپس آتے ہیں، ایک عظیم نعمت روحانی تجربہ ہے جو مسلسل جدوجہد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آزادی کس ملک کے آزاد ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جذبہ ہے جو عوام کے دلوں میں بیدار ہوتا ہے، ان کی سوچ، کردار اور عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو لوگ آزادی کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کی محنت اور قربانی عبادت کے درجے کی حامل ہے۔ جنہوں نے دی ہے نا ان کو ہم واقعی ابھی بھی ان کی قربانیوں کو اور ان کی محنت کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کا خون، ان کی شہادت صرف ماضی کی سنہری یاد کے طور پر بننے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلسل کوشش بھری تحریر ہے جو تاریخ کے صفحات پر روشن ہے۔ کیا روشن نہیں ہے کہ کن کن لوگوں نے ہمیں یہ آزادی
کی مشل دی ہے اور اب ہم اس سے روشن ہیں، لیکن ایسی جگہ جہاں لوگ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے وہاں آزادی محض دکھاوا ہے۔ شاعر کے نزدیک ایسی آزادی حقیر ہے۔ اس پہ شاعر نے بھلا کیا شعر بولا ہے، مطلب جو احسان دانشن ہے جنہوں نے یہ نظم ہمیں دی ہے وہ افسوس کر رہے ہیں اس پہ کہ جناب ہمیں کیسی آزادی ملی ہوئی ہے۔ ایک ایسی آزادی ملی ہے جو کہ تحقیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آزادی کسے تذلیل کہا جا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہزاروں بار دنیا میرے دل کو یہ تسلی دے، مگر اس خاکی پیکر کو کہاں سب ٹھیک لگتا ہے۔ یعنی جتنا مرضی کہہ لیں ہم آزاد ہو گئے، لیکن شاعر کے نزدیک وہ کہہ رہا ہے میں ایک ایسا شخص ہوں جو اصل حقیقت میں آزادی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اب جو میں اپنے روبرو چلتے لوگوں میں آزادی دیکھتا ہوں وہ آزادی مجھے ویسی آزادی نہیں ہے جو ایک حقیقی آزادی ہوتی ہے۔ شعر تھا ہمارے پاس جو کہنا اسے قرآن کا پھر ادھر ذکر تھا اور زمانہ حشر تک کرتا رہے گا تفسیر۔ یہ دو چیزیں ہیں جناب، یہ اب ہم نے نا جیسے پیچھے بھی آپ لوگوں کو ایک نظم کروائی گئی ہے اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ آپ نے کوئی بھی دو شعر آپ کو آ گئے ہیں تو آپ نے یہ جو میں نے ابھی تک بتایا نا اس شعر کے اختتام تک یہ آپ نے ہر شعر میں اتنا ڈیٹا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس یہ والا شعر ہے اس میں قرآن سے متعلق اور زمانہ حشر کی تفسیر سے متعلق بات ہو رہی ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھیں ایک آپ کو نظر آ رہی ہے ذیلی ہیڈنگ قرآن کی تعلیمات، پھر دین اسلام کیسا دین ہے، قرآن کیسی تحریر ہے، آزادی کس قسم کی ہے۔ ان سے ملا کے نا بچوں آپ نے ایک پیراگراف بنانا ہے، جیسے قرآن کی تعلیمات کی اہمیت بتانی ہے۔ سب سے پہلے تو بتایا نا کہ قرآن کتنا کا اہم ہے، پھر اس کی تعلیمات پہ غور کر لیں، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں، پھر دین اسلام کے بارے میں بتائیں کہ کیسا دین ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو، ایک امن و سلامتی، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں امن و سلامتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کیسی تحریر ہے؟ قرآن ایک ایسی تحریر ہے جس میں فصاحت و بلاغت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ آزادی کس قسم کی ہے؟ حقیقی آزادی وہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو ایمان اور عقیدے کی آزادی حاصل ہوتی ہے، اظہار رائے کی آزادی حاصل ہوتی ہے، غور و فکر کی آزادی حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ ملکیت کی، یعنی اپنے ملک میں جو آپ کی جائیداد ہے اس پہ آپ کو آزادی ہوتی ہے، تحریر پہ ہوتی ہے، تقریر پہ آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا جواب ہے، ان سے بھی مل کے ایک پیراگراف بن گیا ہے۔ ایمان و عقیدے کی یہ آزادی قسم، یہ جو میں نے سوال نوٹ کیا ہے نا اس کے جواب میں آپ نے یہ پیراگراف نوٹ کرنا ہے۔ ایمان و عقیدے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، غور و فکر کی آزادی، ملکیت کی آزادی، تحریر و تقریر کی آزادی ہی اصل آزادی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی کے ساتھ آپ نے یہ مکمل کر دیا اپنا، اور وہ جو شعر تھا نا شروع میں آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے، یہ آپ اس کے اختتام پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس میں آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو اسی شعر سے تشریح کا آغاز کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور شعر آپ کے پاس اسی نظم کا آیا، لہو برسا بہے آنسو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے تفسیر آزادی، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے مطالب ہم نے اکٹھے کیے تو ہمارے پاس اس کا مفہوم آیا۔ ہمارے ابا نے یعنی ہمارے ابا و اجداد نے آزادی کے حصول کے لیے بہت قربانی دی، لیکن آزادی ابھی تک نامکمل ہے۔ پھر سے بیٹا یہ جو آپ کو یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے یہ جو شروع کیا ہے آزادی والا حصہ، یہ آپ نے ادھر سے مفہوم کے علاوہ تشریح سے لے کے اس تک سیم نوٹ کرنا ہے۔ نوٹ کرنے کے بعد چونکہ اب ہمارے پاس شعر اس سے مختلف ہے پچھلے سے، پھر ہم یہاں پہ آ جائیں گے اور ہم نے لکھنا ہے شاعر نے آزادی کی پوری تاریخ کو ایک مصرے میں بیان کر دیا ہے، اور وہ ایک مصرع کیا ہے؟ لہو برسا بہے آنسو کٹے رشتے۔ تو یہ ہے ایک مصرے میں بیان کر دیا کہ لہو برسا آنسو بہے، لٹے قافلے مسافر، رشتے کٹے، جو تقسیم ہند کے وقت کے واقعات ہیں، یہ اس میں رقم ہے۔ تاریخ میں یہ سب آزادی کے حصول کے لیے دیکھنے میں آتا ہے، یعنی کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں آزادی کی تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ سارے یعنی رشتے کٹے ہیں، لہو برسا ہے اور آنسو بہے ہیں، تو یہ سب آزادی کے حصول کے لیے۔ لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی آزادی کے لیے یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی ہم اپنی ذاتی آزادی کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ہم اپنی ذاتی آزادی کے لیے لہو برساتے ہیں، ہم اپنی ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے رشتوں سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔
تو یہ آزادی اصل آزادی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا واقعی ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ اور اگر اس شعر کا ایک مطلب اور دیکھا جائے تو ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں تصویر کشی کی گئی ہے کہ ارباب اختیار غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، ارباب اختیار غلام بن کے رہ گیا، سنیں اس کی ذرا وضاحت۔ ارباب اختیار ہوتے ہیں جو ملک کے جن کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دوڑ ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے ٹویوٹا، لیکن میرے نزدیک یہ ٹویوٹا ہے، جبکہ آپ کے نزدیک یہ ٹویوٹا ہے، یعنی ٹویوٹا کرولا۔ اس سے کچھ یاد آ رہا ہے؟ ٹویوٹا کرولا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہے یہ، تو آپ نے پہلا جو جواب مجھے دینا ہے وہ یہی دینا ہے کہ یہ ایک کار، ایک گاڑی کا نام ہے۔ مگر اسی کے ساتھ میں اگر آپ سے اگلا سوال کر لوں کہ جناب یہ گاڑی ہم کس ملک کی ہے، یعنی کیا یہ کوئی کمپنی ہے جو لکھا جاتا ہے ٹویوٹا کرولا، ٹویوٹا اور بھی ہیں دیگر بھی، تو یقیناً آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو بیٹا یہ نا ایک ترقی یافتہ ملک ہے، آج تک ہم اس کی چیزوں کو بڑی معیاری سمجھتے ہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں رکھتے، اور وہ جاپان ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے جاپانی چیز جو ہوتی ہے اس پہ پھر مکمل یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹویوٹا، آپ کا ٹویوٹا اور میرے نزدیک یہ ٹویوٹا، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے امیجنیشن میں جا کے یا اس پر ریسرچ کی جائے تو بیٹا آپ کو نا یہ جاپان میں ایک کمپنی ہے جہاں پہ آٹو مکینک، الیکٹریشین، پینٹ، ڈینٹنگ یہ ساری ٹریننگ دی جاتی تھی، مگر اب تو چونکہ وہ ایک کمپنی بن گئی ہے، اس کا ایک نام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں یہ بھی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، تو ہمارے ارباب اختیار غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارباب اختیار سے مراد صرف حکمران ہی نہیں ہے، ارباب اختیار سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے کسی چیز کا، اقتدار ہے ان کے پاس۔ اور ہر جو پاکستان کا امیر آدمی ہے وہ صاحب اختیار ہے، تو یہ صاحب اختیار بھی کس کے غلام بن کے رہ گئے ہوئے ہیں جناب؟ اتنا بھی اپنے ملک میں نا ترقی میں جسے کہتے ہیں نا اپنا حصہ نہیں ڈال رہے کہ کم سے کم ہم یہ ٹویوٹا جو ہے یہ سینٹر اپنے ہی ملک میں قائم کر لیں، تاکہ ہم اپنے ہی ملک سے آٹو مکینک، الیکٹریشین اور پینٹ ڈینٹنگ، یہ اس پہ جو آپ کو بڑی خوبصورت اس وقت ملتی ہے نا گاڑی کی پینٹنگ شینٹنگ ڈینٹنگ جو ہوئی ہوتی ہے، اسے بنانے کا سارا مرحلہ، یعنی اسے پالش کرنے کا، پھر اس پہ کلر کرنے کا، یہ پینٹ اور ڈینٹنگ، اس طرح کے تربیتی ادارے قائم کیے جائیں۔ اور یہ تقریباً کورسز ان میں کروائے جاتے ہیں، مگر جناب ہمارے تو صاحب اختیار لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بات ثابت ہوئی ارباب اختیار غلام بن کر رہ گئے، ہماری سیاست ہوگی، ہماری مشیت ہوگی اغیار کے ہاتھوں میں ہے، یعنی غیر کے ہاتھوں میں۔ ابھی تک ہم حقیقی آزادی سے محروم اور ناآشنا ہیں۔ تو بتائیں، آپ ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ لوگ واقعی آزاد ہو چکے ہیں؟ ویسے تو ہم آج آزادی منا رہے ہیں نا، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں، اور شام ہوتے اب ہمارا جوش جو ہے وہ بھی اپنے پایہ کمال کو پہنچ گیا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس پہ نا مجھے لارڈ مکالے ہی یاد آ رہا ہے، پہلے بھی ہم ان کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ وائسرائے ہند جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا لارڈ مکالے، میں یہاں پہ ایسے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی کہ آئندہ جو یہاں پہ پیداوار ہوگی ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے اذہان تو مغربی ہوں گے مگر ان کے اجسام مشرقی ہیں۔ ویسے میں نے اسے الٹ کر دیا ہے، وہ اپنی بات میں کہتا ہے میں یہاں پہ ایسے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی آئندہ جو پیداوار ہوگی نا وہ ایسے لوگوں کی ہے جن کے اجسام تو مشرقی ہوں گے مگر اذہان مغربی ہوں گے۔ یہ جو اس نے لارڈ مکالے نے کہا تھا نا، صحیح کہا تھا، آج بھی ہم اسی میں ہیں، ویسے ہی ہیں آج بھی ہم، یعنی
چلنے پھرنے میں ہم کون نظر آ رہے ہیں؟ مشرقی، جبکہ ہمارے طور طریقوں میں اور جہاں تک کہ ہمارے کھانوں میں بھی ہم کن کی کاپی کر رہے ہیں؟ اہل مغرب کی۔ تو ثابت ہوا اذہان ہمارے مغربی ہی ہیں۔ بہت شکریہ، اور ضرور غور کیجئے گا کہ ہم کیوں نہیں آزاد ہو رہے۔ اب آپ کا ضمیر کیا آپ کو کبھی ملامت نہیں کرتا؟ آپ حقیقی آزادی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ آپ حقیقی آزادی کے لیے اپنے اندر ایک لڑائی چھیڑے ہوئے نہیں ہیں؟ اور نہیں چھیڑے ہوئے تو کیوں نہیں چھیڑے ہوئے؟ ہمیں چھیڑنی چاہیے اپنے آپ سے یہ جنگ حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے۔